حضرت مولانا لال حسین اختر اللہ کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ختم نبوت کے مناظر تھے، امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ نے ان سے پڑھا ہے، یہ ان کے استاذ ہیں۔ ایک بات لکھتے ہیں اپنے لیے کہ میری ایک مسلمان سے گفتگو ہوتی تھی عقیدہ ختم نبوت کے دلائل پہ، وہ پوچھتا میں بتاتا، وہ سوال کرتا میں سمجھاتا۔ ایک دن اس مسلمان نے میرے سامنے آ کر ایک بات کی کہ حضرت جو آپ سے پوچھتا ہوں ادھر قادیانی استاذ کو بتاتا ہوں، اور جو اس سے پوچھتا ہوں ادھر آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کا سوال توڑتے ہیں، وہ آپ کی دلیل توڑتا ہے۔ تو میرے استاذ نے آج ایک بات کی ہے اور انصاف کی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا کہ بندہ کالج کا ہے، سادہ ہے، نیو جنریشن ہے، یہ قادیانیت کے داؤ پہ جانتا نہیں ہے، اسے کیسے پتا کہ اس نے انصاف کی بات کی ہے؟ قادیانی جو اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، رسول اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، شریعت کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، وہ اس کے ساتھ کیسے کرے گا؟ کوئی بات ہے۔ انہیں کہا تو بتائے گا کہ وہ کون سی انصاف کی بات کی؟ اس نے کہا میں دسنی کوئی نہیں۔ یہ مزید پریشان ہوئے کہ کہیں وہ اس کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال کے خنجر نہ چلا دے۔ انہیں کہا بھائی پھر بھی، اور نے کہا حضرت بتاؤں؟ دساں پھر آجی دس تو وہاں کہ وہ بات یہ ہے، مجھے میرے استاد نے کہا ہے چھوڑ اپنے استاد لال حسین کی بات، اور چھوڑ اپنے استاد گل حسن یا پتہ نہیں اس طرح نام تھا اس کی بات، تو آج رات استخارہ کر لے، رات کو سو اور استخارہ کر کہ اگر مرزا صاحب سچے ہیں تو اللہ مجھے اس کی نبوت سے فیض عطا فرما دے، اور اگر غلط ہیں تو اللہ چھوڑ دے۔ استخارہ کرے گا؟ استخارے میں تو سچ جواب ہے۔ اس نے کہا جی بالکل، استخارہ تو واقعی حدیث پاک میں ہے، ملا ندم من استخار، کہ وہ بندہ کبھی ندامت اختیار نہیں کر سکتا جو استخارے سے کام کرے۔ یعلمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کما یعلمنا التشہد۔ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ہمیں جیسے التحیات للہ والصلوات سکھاتے تھے، ایسے ہمیں استخارے کی تعلیم فرماتے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی حضرت میرے استاد نے بات ٹھیک کی، آج میں استخارہ کر رہا ہوں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ اس نے کہا حضرت آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا آج سب سے بڑا وار قادیانی نے تیرے اوپر کیا ہے۔ انہوں نے کہا سب سے بڑا وار؟ انہیں انصاف دی گل کیتی ہے؟ جی نہیں، اپنے ظاہر بجھے تیروں میں سب سے بڑا تیر تجھ پر مارا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تیرے اندر شک پیدا کر دیا۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، آج اس نے تیرے اوپر وار کیا ہے اور تجھے اس حدیث پاک سے ایمان متزلزل کر دیا، تو شک پہ آ۔ اس نے کہا حضرت جو بات دیکھے نہیں تو اس پہ استخارہ ٹھیک نہیں ہے؟ ان نے فوراً کہا، انہوں نے کہا کس کے بیٹے ہو؟ میں مثال دے رہا ہوں۔ اس نے کہا میں اللہ بخش کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے کہا آج استخارہ کرنا کہ آپ اللہ بخش کے بیٹے ہو یا اللہ بخش کے پڑوسی کے بیٹے ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری امی کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں؟ انہیں نہیں بیٹا استخارہ کرنا، حضور علیہ السلام نے استخارہ فرمایا، جو استخارہ کرے گا کبھی ندامت اختیار نہیں کرے گا۔ ابھی سنا رہے تھے مجھے حدیث، حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہمیں اتحیات کی طرح اللہ کے رسول استخارہ سناتے تھے، پڑھاتے تھے۔ آج رات استخارہ کرنا میں اللہ باغ دا پتر ہاں یا کسی اور دا، استخارہ کرنا صبح اپنے باپ کا گلا پکڑنا یا گلے لگ جانا، دو میں سے ایک بات ہوگی، یا گلے پڑ جائے گا یا گلے لگ جانا، فیصلہ کر لینا۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے اپنے باپ اور ماں پہ یقین ہے، میں کوئی استخارہ نہیں کرتا، وہ سچے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا اسی طرح اس ظالم کو جواب دے، جاوے لانتی تو مجھ سے عقیدہ نبوت اور ختم نبوت میں استخارہ کراتا ہے، مجھے اپنے ماں باپ سے بڑھ کے اللہ کے رسول کی بات پہ یقین ہے۔ کیوں؟ لا یؤمنو، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ احدکم حتی اکون احب الی، یہاں تک کہ مجھ سے سب سے بڑھ کے پیار کرے، من والدہ، اپنے ابو سے اور امی سے بڑھ کے، وہ ولدہ، اولاد سے بڑھ کے، وہ ناس اجمعین، کائنات کے لوگوں سے بڑھ کے۔ حضرت انس کی روایت صحیح بخاری موجود۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے سمجھ آ گیا۔